السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ دروس اللغہ میں فعل کی قسموں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ثلاثی اور رباعی۔ فعل کی یہ دونوں قسمیں کیسے بنائی گئی ہیں یہ بھی بتلایا گیا تھا۔ فعل کے حروف کو دیکھ کر کے یہ دونوں قسمیں بنائی گئی ہیں۔ پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ ثلاثی۔ دوسرے کا نام ہے رباعی۔ ثلاثی کی تعریف ہم نے جان لی تھی، رباعی کی بھی تعریف ہم نے جان لی تھی۔ ثلاثی کہتے ہیں جس میں 3 حروف اصلی ہوں، رباعی کہتے ہیں جس میں 4 حروف اصلی ہوں۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی ثلاثی کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں اور رباعی کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے کا نام ہے مجرد، دوسرے کا نام ہے مزید فی۔ پھر مجرد کی ہم نے تعریف پڑھی تھی، جس کے تمام حروف اصلی ہیں۔ اگر وہ ثلاثی مجرد ہے تو 3 حروف ہوں گے اور تینوں اصلی ہوں گے۔ اگر رباعی مجرد ہے تو 4 حرف ہوں گے اور 4 اصلی ہوں گے۔ مزید کی ہم نے تعریف پڑھی تھی، جس میں ایک حرف یا ایک سے زیادہ حرف بڑھا دیا گیا ہو اس کے حروف اصلی میں، یعنی اگر ثلاثی مزید ہوگا تو 3 حرف اصلی ہوں گے اور ایک یا ایک سے زیادہ حرف زائد ہوگا۔ اگر رباعی مزید ہے تو 4 حرف اصلی ہوں گے اور ایک یا ایک سے زیادہ حرف زائد ہوگا۔ آج ہم لوگوں کو فعل ثلاثی مجرد، یعنی وہ فعل جس میں 3 حروف اصلی ہوں، جس میں 3 حرف ہوں اور تینوں اصلی ہوں، اس کے کتنے باب آتے ہیں یہ ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ دیکھ لیجئے نیچے لکھا ہوا ہے، الفعل الثلاثی المجرد لہ 6 ابواب۔ الفعل الثلاثی المجرد لہ، فعل ثلاثی مجرد کے 6 ابواب 6 باب ہیں۔ الفعل الثلاثی المجرد لہ 6 ابواب، فعل ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں۔ وہی اور وہ یہ ہیں۔ پہلا باب دیکھ لیجئے، فعل یفعل، نحو جیسے کتب یکتب۔ پہلے باب کا نام کیا ہے؟ فعل یفعل، یعنی نصر۔ مثال دیکھ لیجئے، کتب یکتب۔ دوسرے باب کا کیا نام ہے؟ فعل یفعل، یعنی ضرب، جیسے جلس یجلس۔ فعل یفعل جیسے جلس یجلس۔ یہ ہو گیا فعل ثلاثی مجرد کا دوسرا باب۔ تیسرے باب کا کیا نام ہے؟ فعل یفعل، یعنی فتح یفتح، باب فتح، نحو جیسے ذهب یذهب۔ چوتھے باب کا کیا نام ہے؟ فعل یفعل، یعنی باب سمیہ، جیسے شرب یشرب۔ پانچویں باب کا نام ہے فعل یفعل، یعنی باب کرما، جیسے کسر یکسر۔ چھٹے باب کا نام ہے فعل یفعل، یعنی باب حسبہ، جیسے ورث یرث۔ تو یہ جو 6 باب ہیں جس کو ہم لوگوں نے پڑھا، پہلے باب کا نام ہے نصرہ، دوسرے کا نام ہے ضربہ، تیسرے کا نام ہے فتحہ، چوتھے کا نام ہے سمیہ، پانچویں کا نام ہے کرما، چھٹے کا نام ہے حسبہ۔ یہ جو 6 باب ہم لوگوں نے پڑھے یہ فعل ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں۔ آگے دیکھ لیجیے، اگلا سوال ہے، میز الفعل الثلاثی من الفعل الرباعی فیما یلی۔ میز الفعل الثلاثی، میز الفعل الثلاثی، تو فعل ثلاثی کی تمییز کر، من الفعل الرباعی، فعل رباعی سے، فیما یلی، ان میں جو آگے آ رہے ہیں۔ میز الفعل الثلاثی، تو فعل ثلاثی کو الگ کر، من الفعل الرباعی، فعل رباعی سے، فیما یلی، ان میں جو آگے آ رہے ہیں۔ تو آگے جو کلمات آ رہے ہیں ان کلمات میں کون فعل ثلاثی ہے کون فعل رباعی ہے، اس کو ہمیں چھانٹنا ہے، تلاش کر کے بتلانا ہے۔ سوال کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے، میز الفعل الثلاثی من الفعل الرباعی فیما یلی۔ میز الفعل الثلاثی، تو فعل ثلاثی کو الگ کر، من الفعل الرباعی، فعل رباعی سے، یا میز الفعل الثلاثی، تو فعل ثلاثی کی تمییز کر، من الفعل الرباعی، فعل رباعی سے، فیما یلی، ان میں جو آگے آ رہے ہیں۔ تو آگے جو کلمات آ رہے ہیں ان میں کون فعل ثلاثی ہے کون فعل رباعی ہے یہ بتلانا ہے۔ اسی طرح سے ان کلمات کا معنی بھی لکھ کر کے لانا ہے، مصدری معنی۔ اگلا سوال دیکھ لیجیے، اگلا سوال ہے، میز الفعل الثلاثی المجرد
من الفعل الثلاثي المزيد فيما يأتي ميز الفعل الثلاثي المجرد تو فعل ثلاثی مجرد کی تمییز کر من الفعل الثلاثی المزید فعل ثلاثی مزید سے فیما یاتی ان میں جو آگے آ رہے ہیں میز الفعل الثلاثی المجرد تو فعل ثلاثی مجرد کو الگ کر من الفعل الثلاثی المزید فعل ثلاثی مزید سے فیما یاتی ان میں جو آگے آ رہے ہیں۔ تو آگے جو کلمات آ رہے ہیں ان میں کون سا کلمہ فعل ثلاثی مجرد ہے اور کون سا کلمہ فعل ثلاثی مزید ہے، یہ چھانٹ کر کے ہمیں لانا ہے، اور اسی طرح سے ان کلمات کا مصدری معنی بھی لکھ کر کے لانا ہے۔ میز الفعل فعل الثلاثی المجرد من الفعل الثلاثی المزید فیما یاتی میز الفعل الثلاثی المجرد تو فعل ثلاثی مجرد کو الگ کر من الفعل الثلاثی المزید فعل ثلاثی مزید سے، یا میز الفعل الثلاثی المجرد من الفعل الثلاثی المزید تو فعل ثلاثی مجرد کی تمییز کر فعل ثلاثی مزید سے فیما یاتی ان میں جو آگے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ بتلانا ہے کہ کون فعل ثلاثی مجرد ہے کون فعل ثلاثی مزید ہے، اور مصدری معنی بھی لکھ کر کے لانا ہے۔ اگلا سوال دیکھ لیجیے، اگلا سوال ہے من ابواب الفعل الثلاثی المزید باب فعل، من ابواب الفعل الثلاثی المزید فعل ثلاثی مزید کے ابواب میں سے باب فعل، فعل کا باب ہے، یعنی باب تفعیل ہے، تو باب تفعیل فعل ثلاثی مزید کا باب ہے۔ من ابواب الفعل الثلاثی المزید باب فعل، فعل ثلاثی مزید کے ابواب میں سے فعل کا باب ہے یا تفعیل کا باب ہے۔ زید فیہ حرف واحد، زید فیہ اس میں زیادہ کیا گیا ہے، زیادہ یزیدوں سے مجہول، ماضی مجہول کیا آئے گا؟ زیدہ آئے گا، تو زیدہ یہ کیا فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ زید فیہ اس میں زیادہ کیا گیا ہے، اس میں بڑھایا گیا ہے، حرف واحد ایک حرف، یعنی جو باب تفعیل ہے باب فعل ہے اس میں ایک حرف بڑھایا گیا، اس میں ایک حرف زیادہ کیا گیا ہے۔ زید فیہ حرف واحد اس میں ایک حرف بڑھایا گیا ہے، اس میں ایک حرف زیادہ کیا گیا ہے، اور وہ کون سا حرف ہے جو بڑھایا گیا ہے؟ وہو العین المکررۃ، اور وہ عین مکرر ہے، یعنی عین کو دو بار لایا گیا ہے، ان دونوں عین میں سے کوئی ایک عین زائد ہے۔ جیسے دیکھ لیجیے نیچے فعلا تھا فاعل لام، تو جب فعلا بنا تو کیا ہو گیا؟ فاعل عین لام ہو گیا، یعنی ان دونوں عین میں سے کوئی ایک زیادہ ہے۔ پھر سے دیکھ لیجیے من ابواب الفعل الثلاثی المزید باب فعل، فعل ثلاثی مزید کے ابواب میں سے فعل کا باب ہے، یعنی باب تفعیل ہے۔ زید فیہ باب تفعیل کے بارے میں بتلا رہے ہیں، زید فیہ حرف واحد اس میں ایک حرف بڑھایا گیا ہے، وہو العین المکررۃ اور وہ عین مکررہ ہے، یعنی وہ عین ہے جو بار بار آ رہا ہے، یعنی فعلا میں جو دو عین ہیں ان میں سے ایک عین کیا ہے؟ زائد ہے۔ آگے دیکھ لیجیے، آگے سوال دیا گیا ہے تأمل الامثلۃ الآتیۃ لباب فعل ثم اکتب المضارع والامر والمصدر من الافعال التي تلیہ۔ تأمل الامثلۃ الآتیۃ، تأمل تو غور سے پڑھ، الامثلۃ الآتیۃ آنے والی مثالوں کو، تأمل الامثلۃ الآتیۃ تو آنے والی مثالوں کو غور سے پڑھ، لباب فعل باب فعل کی، تأمل الامثلۃ الآتیۃ لباب فعل تو باب فعل کی آنے والی مثالوں کو غور سے پڑھ۔ تو آگے جو مثالیں آ رہی ہیں وہ باب تفعیل کی ہیں، ان کو ہمیں غور سے پڑھنا ہے۔ ثم اکتب المضارع پھر تو مضارع لکھ، والامر اور امر لکھ، والمصدر اور مصدر لکھ، من الافعال التي تلیہا ان افعال سے جو ان کے آگے آ رہے ہیں، یعنی کچھ مثالیں پڑھیں گے، پھر ان مثالوں کو پڑھنے کے بعد جو آگے افعال آ رہے ہیں ان کا ہم لوگ ان سے کیا لکھیں گے؟ مضارع لکھیں گے، امر لکھیں گے اور مصدر لکھیں گے۔ سوال پھر سے دیکھ لیجیے، تأمل الامثلۃ الآتیۃ تو آنے والی مثالوں کو غور سے پڑھ،
لباب فعل، باب فعل کی، تو باب فعل کی آنے والی مثالوں کو غور سے پڑھ۔ ثم اکتب المضارع، پھر تو مضارع لکھ، والامر اور امر لکھ، والمصدر اور مصدر لکھ، من الافعال ان افعال سے، التی تلیہا جو ان کے بعد آ رہے ہیں، یعنی جو مثالیں پڑھیں گے ان کے بعد، ان مثالوں کے بعد میں جو افعال آ رہے ہیں ان سے ہمیں کیا بنانا ہے؟ مضارع، امر اور مصدر بنانا ہے۔ دیکھ لیجئے مثال، دیکھ لیجئے دو۔ سلم یہ فعل ماضی ہے، یسلم یہ فعل مضارع ہے، سلم یہ فعل امر ہے، تسلیم یہ کیا مصدر ہے۔ قبل یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، یقبل یہ فعل مضارع ہے، قبل یہ فعل امر ہے، تقبیل یہ مصدر ہے۔ سبح یہ فعل ماضی ہے، یسبح یہ فعل مضارع ہے، سبح یہ فعل امر ہے، تسبیح یہ مصدر ہے۔ تو ان کے بعد میں جو آگے افعال آ رہے ہیں ان سے ہمیں مضارع، امر اور مصدر لکھنا ہے۔ سمجھ میری بات؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ جو الفاظ ہیں ان کا ہم لوگ مصدری معنی بھی لکھ کر کے لائیں گے۔ جیسے سلمہ کا مصدری معنی کیا ہے، قبلہ کا مصدری معنی کیا ہے، سبحہ کا مصدری معنی کیا ہے، اسی طرح سے حنا کا مصدری معنی کیا ہے، سما کا مصدری معنی کیا ہے، حیا کا مصدری معنی کیا ہے، ربا کا مصدری معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھ لیجیے، آگے لکھا ہوا ہے مصدر باب فعل تفعیل، مصدر باب فعل، باب فعل کا مصدر تفعیل، تفعیل ہے، یعنی باب فعل کا مصدر کیا آتا ہے؟ تفعیل آتا ہے ہمیشہ۔ مصدر باب فعل، باب فعل کا مصدر تفعیل، تفعیل ہے، کہنے باب فعل کا مصدر تفعیل کے وزن پر آتا ہے۔ ویاتی علی وزن تفعیلۃ، ویاتی اور یہ آتا ہے علی وزن تفعیلۃ، تفعیلۃ کے وزن پر، کہنے باب فعل کا مصدر تفعیل کے وزن پہ آتا ہے، لیکن یہ ہے تفعیلۃ کے وزن پہ آتا ہے، یعنی باب فعل کا مصدر تفعیلۃ کے وزن پہ بھی آتا ہے، لیکن کب آئے گا؟ اذا کان الفعل ناقصا، جب فعل ناقص ہو۔ اگر فعل ناقص ہے اور وہ باب فعل سے آ رہا ہے تو اس کا مصدر تفعیل کے وزن پہ نہیں آئے گا، بلکہ کس کے وزن پہ آئے گا؟ تفعیلۃ کے وزن پہ۔ او محموس اللام، یا محموس لام، یعنی اگر کوئی فعل محموس لام ہے اور باب فعل سے آ رہا ہے تو اس کا مصدر تفعیلۃ کے وزن پہ آئے گا، تفعیل کے وزن پر نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مصدر و باب فعل تفعیل، باب فعل کا مصدر تفعیل کے وزن پر آتا ہے۔ ویاتی علی وزن تفعیلۃ، اور یہ تفعیلۃ کے وزن پر بھی آتا ہے، یعنی باب فعل کا مصدر تفعیلۃ کے بھی وزن پہ آتا ہے، لیکن کب آئے گا؟ اذا کان الفعل ناقصا، جب فعل ناقص ہو۔ فعل ناقص مطلب وہ فعل جس کے آخر میں کیا ہو؟ حرف علت ہو۔ دیکھ لیجیے سما جیسے ہے، حیا ہے، ربا ہے، یہ سب کیا ہے؟ فعل ناقص ہیں، اور یہ سب باب فعل سے ہے، تو ان کا مصدر ہم کس کے وزن پہ لائیں گے؟ تفعیلۃ کے وزن پہ، جیسے تسمیۃ، تحیۃ ہو گیا جی۔ او محموس اللام، یا محموس لام، محموس لام مطلب جس کے لام کلمہ میں حمزہ ہو، جیسے حنا، یہ باب فعل سے ہے اور اس کے لام کلمہ میں حمزہ بھی ہے، تو اس کا مصدر ہم لوگ تفعیل کے وزن پہ نہیں لائیں گے، بلکہ کس کے وزن پہ لائیں گے؟ تفعیلۃ کے وزن پہ۔ تو کیا لکھیں گے؟ تہنیۃ، ہو گیا جی۔ مصدر و باب فعل تفعیل، باب فعل کا مصدر تفعیل ہے۔ ویاتی علی وزن تفعیلۃ، اور یہ تفعیلۃ کے وزن پر بھی آتا ہے۔ اذا کان الفعل ناقصا، جب فعل ناقص ہو، او محموز اللام، یا محموز لام۔ آگے دیکھ لیجئے، آگے بتلا رہے ہیں کہ اگر کوئی فعل ثلاثی مجرد نہ ہو تو اس کا اسم فاعل ہم لوگ کیسے بنائیں گے؟ دیکھیے حافظ جی، جتنے بھی افعال ہوتے ہیں ان کا اسم فاعل ہم لوگ دو طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ اسم فاعل جو ہوتا ہے افعال کا، وہ دو طرح سے بنتا ہے۔ نمبر ایک، کبھی کبھی وہ فاعل کے وزن پر بنتا ہے، اور کبھی کبھی وہ فاعل کے وزن پر نہیں بنتا ہے۔ فاعل کے وزن پر ہم لوگ اسم فاعل کب بنائیں گے؟ جب فعل ثلاثی مجرد کا ہوگا تو اس کا اسم فاعل ہم لوگ فاعل کے وزن پر بنائیں گے۔ لیکن اگر فعل ثلاثی مجرد نہیں ہے بلکہ ثلاثی مزید ہے، یا رباعی مجرد ہے، یا رباعی مزید ہے، تو اس کا اسم فاعل ہم لوگ فاعل کے وزن پر نہیں بنائیں گے، بلکہ اس کے اسم فاعل بنانے کا قاعدہ الگ ہے۔ نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کیا بتلایا کہ اگر فعل ثلاثی مجرد ہے تو اس کا فاعل ہم لوگ
فاعلون کے وزن پر بنائیں گے۔ لیکن اگر فعل ثلاثی مجرد کا نہیں ہے بلکہ ثلاثی مزید کا ہے یا رباعی مجرد کا ہے یا رباعی مزید کا ہے، یعنی ثلاثی مجرد کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا ہے، تو اس کا اسم فاعل ہم لوگ فاعلون کے وزن پر نہیں بنائیں گے بلکہ اس کے اسم فاعل بنانے کا قاعدہ الگ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی دیکھ لیجیے کتاب میں لکھا ہوا عرفت فی درس سابق، عرفت آپ نے جانا، فی درس سابق گزشتہ سبق میں، النسم الفاعلی کی اسم فاعل، من الفعل الثلاثی المجردی فعل ثلاثی مجرد سے، علی وزن فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ عرفت فی درس سابق، عرفت اپنے جانا، فی درس سابق گزشتہ سبق میں، النسم الفاعلی کی اسم فاعل، من الفعل الثلاثی المجردی فعل ثلاثی مجرد سے، علی وزن فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے پڑھا کہ اگر فعل ثلاثی مجرد ہے تو اس کا اسم فاعل ہم لوگ فاعلون کے وزن پر لائیں گے، اس کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے کہ اگر کوئی فعل ثلاثی مجرد نہیں ہے بلکہ کچھ دوسرا ہے، یعنی ثلاثی مزید ہے یا رباعی مجرد ہے، رباعی مزید ہے، تو اس کا اسم فاعل ہم لوگ کیسے بنائیں گے، وہی بتلا رہے ہیں آگے۔ وَعْلَمِ الْآنَ أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ مِنَ الْفِعْلِ غَيْرِ الثُّلَاثِي الْمُجَرَّدِ يَكُونُ بِلَفْظِ مُضَارِعِهِ بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره نحو يعلم معلم۔ آگے کہہ رہے ہیں وعلم اور تو جان لے، الآن ابھی، وعلم الآن اور تو ابھی جان لے، ان اسم الفاعل کی اسم فاعل، من الفعل غیر الثلاثی المجردی فعل غیر ثلاثی مجرد سے، یکون بلفظ مضارعہ اپنے مضارع کے لفظ سے ہوتا ہے یا اپنے مضارع کے لفظ سے بنتا ہے، بإبدال حرف المضارعۃ میما مضموما حرف مضارع کو میم مضموم سے بدل کر کے، وکسر ما قبل آخرہ اور اس کے آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دے کر کے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فعل ثلاثی مجرد ہو جیسے نصرہ، تو اس کا اسم فاعل ہم لوگ کس کے وزن پہ بناتے تھے؟ اسم فاعل کے وزن پہ بناتے تھے، فاعلون کے وزن پہ بناتے تھے۔ کس کے وزن پہ؟ فاعلون کے وزن پہ بناتے تھے۔ لیکن اگر کوئی کلمہ فعل ثلاثی مجرد نہ ہو، جیسے یحلم، یہ کیا ہے؟ ثلاثی مزید ہے، یا ہر والا یحرولو، یہ بھی کیا ثلاثی مجرد نہیں ہے، یا کوئی دوسرا فعل ہو، تو اس کا اسم فاعل ہم لوگ کیسے بنائیں گے؟ کہہ رہے ہیں اس کا اسم فاعل فعل مضارع سے بنتا ہے، جو مضارع کا سیکا ہوگا اسی سے فعل غیر ثلاثی مجرد کا اسم فاعل بنے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں بلفظ مضارعہ، اس کے مضارع کے لفظ سے بنتا ہے۔ کیسے بنے گا؟ بإبدال حرف المضارعۃ میما مضمومۃ، جو حرف مضارع ہوگا، حرف مضارع مطلب علامت مضارع، یہ علامت مضارع نا، یہ حرف مضارع نا، حرف مضارع کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ میم مضموم سے بدل دیں گے۔ کس میں؟ میم مضموم سے بدل دیں گے، یعنی اس میم سے بدل دیں گے جس پر ضمہ ہو، اور اس کے بعد میں آخر سے پہلے والے حرف کو کیا کر دیں گے؟ کسرہ دے دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ اسم فاعل بن جائے گا۔ جیسے معلم ہو گیا، محرول، اور لام کلمہ کو کیا کر دیں گے؟ تنوین دے دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہمیں فعل مضارع سے بنائیں گے، علامت مضارع جو ہوگا، حرف مضارع جو ہوگا، اس کو میم مضموم سے بدل دیں گے، آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دے دیں گے، اور آخری جو حرف ہوگا اس کو تنوین دے دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ اسم فاعل بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی دیکھ لیجیے کتاب میں، وَعْلَمِ الْآنَ اور تو ابھی جان لے، ان اسم الفاعل کی اسم فاعل، من الفعل غیر الثلاثی المجرد غیر ثلاثی مجرد سے، یکون بلفظ مضارعہ اپنے مضارع کے لفظ سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ اپنے مضارع کے لفظ سے، یعنی مضارع کا جو لفظ ہوگا اسی سے اسم فاعل بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ بإبدال حرف المضارعۃ میما مضمومۃ، حرف مضارع کو میم مضموم سے بدل کر کے۔ کیسے بنایا جاتا ہے؟ جو حرف مضارع ہوتا ہے، جو علامت مضارع ہوتا ہے، اس کو میم مضموم سے بدل کر کے بنایا جاتا ہے۔ وکسر ما قبل آخرہ،
اور کیسے بنایا جاتا ہے؟ اور اس کے آخری حرف کو کسرہ دے کر کے بنایا جاتا ہے. جو آخری حرف ہوگا، جو آخری ہوگا اس سے پہلے والے حرف کو کیا کر دیں گے؟ کسرہ دے دیں گے، اور پھر آخری والے حرف کو تنوین دے دیں گے، تو کیا بنے گا؟ اسم فاعل. وکسر ما قبل آخری، اور اس کے آخر سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس کو کسرہ دے کر کے بنایا جاتا ہے. نحو جیسے یعلموں سے معلم. آگے دیکھیے جی، اگلا سوال ہے ہاتی اسماء الفاعلین من الافعال الاتیتی. ہاتی تولا اسماء الفاعلین اسم فاعل، من الافعال الاتیتی آنے والے افعال سے. ہاتی اسماء الفاعلین تو اسم فاعل لا، من الافعال الاتیتی آنے والے افعال سے. تو آگے جو افعال آ رہے ہیں ان سے ہمیں کیا بنانا ہے؟ اسم فاعل بنانا ہے. اس طرح سے ان افعال کا ہم لوگ مصدری معنی بھی لکھ کر کے لائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عزیز طلباء، آج کے درس میں بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.